سرٹیفکیٹ، سب سے بڑی سند وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین۔ البتہ اب آئیے اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر مرض ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات کو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے، ہر دور میں نئی شکل میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدر را می شناسم، کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو میں تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بذوق میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، 30 بار خاں، ہم سے شرک سے کیا سروکار، ہم تو موحد کامل ہیں، لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے، اپنی اس نادانی اور لا علمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے شرک۔ تو ایک بات جان لیجئے، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا۔ مغالطہ ہو سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، کوئی تعویل غلط ہو جائے، کوئی تعبیر غلط کر دی جائے، اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے، جس درجے شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں ملوث ہوگا۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہے، شرک میں ملوث لوگ ہیں، اس لیے کہ مشرکین کی 3 اقسام ہیں، سمجھ لیجئے۔ ایک مشرک بغیر کتاب، ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہو۔ ایک مشرک اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، وہ بھی مشرک تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، بڑا ہی یوں سمجھیے کہ گھناؤنا شرک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، عیسائی لڑکی سے کر سکتا ہے، چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے۔ ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی ہے، پہلے کتاب کے ساتھ، کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے۔ جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے،